السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لرنرز، آج ہم جو پوائنٹ دیکھنے والے ہیں یہ ایک مخصوص حصہ جس پر ہر پرچے میں دو سوالات پوچھے جاتے آ رہے ہیں، وہ ہے تدریسی نمونے، ٹیچنگ ماڈلز، جس کے موجد تھے ڈاکٹر بروس جوائس اور مارشا ویل۔ تدریسی نمونے، اس کا ہم پہلے پس منظر دیکھتے ہیں۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے یا جب سے اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ سیکھنے کا اور سکھانے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ سیکھنے کا عمل اور سکھانے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ ایک والد جو تجارت کرتے ہیں یا پیشہ کرتے ہیں وہی پیشہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے اور پھر اس کی طرح نسل در نسل یہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کسی دوسرے کو سکھا رہا ہے۔ لیکن یہ تمام طرح کی جو تعلیم تھی یہ ایک رسمی تعلیم ہے، یہ غیر رسمی تعلیم تھی۔ لیکن 17ویں 18ویں صدی میں رسمی تعلیم، فارمل ایجوکیشن کی ابتدا ہوئی۔ جب فارمل ایجوکیشن شروع ہوا تو ماہرین نے اس پر تحقیق کرنا شروع کر دی کہ کون سا طریقہ تدریس کے لیے بہتر ہے، کون سے طریقے سے زیادہ نتائج آ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر کیا ہوا کہ الگ الگ طریقے تدریس وجود میں آئے، جیسے قصہ گوئی کا طریقہ، بیانیہ طریقہ، استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ، ڈرامائی طریقہ۔ یہ جو طریقے ہیں یہ دھیرے دھیرے وجود میں آتے رہے تاکہ ایک بہتر طریقے سے تعلیم دی جا سکے۔ لیکن ڈاکٹر بروس جوائس اور مارش ویلا نے جب یہ سوچا کہ الگ الگ طریقے جب کمرہ جماعت کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں تو کیا وہ سب اثر انداز ہے، مؤثر ہے، ایفیکٹو ہیں؟ اگرچہ آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بہترین طریقہ تدریس کون سا ہے، بیانیہ طریقہ ہے یا پھر قصہ گوئی کا طریقہ ہے یا پھر اداکاری کا طریقہ ہے یا پھر استقرائی یا استخراجی طریقہ ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، کیونکہ کسی ایک طریقے کی مدد سے ہم مکمل کنٹینٹ نہیں پڑھا سکتے، یا مکمل کنٹینٹ پڑھانے کے لیے ہم کسی ایک طریقے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم کو جب ہم ہمارا مواد کلاس کے اندر پیش کرتے ہیں تو الگ الگ طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایک طریقہ کارآمد نہیں ہوتا۔ یہ بات جب ڈاکٹر بروس جوائس اور مارشا ویل کے دھیان میں آئی تو انہوں نے پھر اپنی تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو الگ الگ لوگوں نے ریسرچ کیے تھے اس فیلڈ میں، اس میدان میں، ایفیکٹو ٹیچنگ کے لیے، کارآمد تدریس کے لیے جو الگ الگ ریسرچ ہوئے تھے اس کا مطالعہ کیا۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں انہوں نے تدریسی نمونے یا ٹیچنگ ماڈلز بنائے۔ ٹیچنگ ماڈلز بناتے وقت انہوں نے الگ الگ چیزوں کو دھیان میں رکھا۔ صرف اور اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بروس جوائس اور مارش ویلا نے خود کی کوئی بات اس کے اندر شامل نہیں کی، بلکہ اس وقت کے جو ماہرین تھے، جو ریسرچر تھے، اس وقت کے جو سماجیت میں کام کرنے والے ایکسپرٹس لوگ تھے، ان کی جو تھیوریٹیکلز، ان کے جو نظریات تھے اس کو دھیان میں رکھ کر ٹیچنگ ماڈل بنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر 6 چیزوں کو دھیان میں رکھا گیا ہے۔ جیسے ہیڈا ٹابا جو ہے، اس کا نصاب کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، اس کا جو نظریہ تھا اس پر انہوں نے غور کیا۔ مختلف جو محققین تھے جیسے ریچرڈ سگمن وغیرہ، ان کی باتوں کو شامل کیا۔ ڈونالڈ لائف جو تھے جنہوں نے سماجیات پہ، سوشولوجی پہ کام کیا تھا، ان کی نظریات کو استعمال کیا۔ ماہر نفسیات جیسے جیروم برونر، آسویل، اسکینر وغیرہ، ان کو بھی استعمال کیا۔ ولیم گارڈن جو پیداواری شعبے میں کام کر رہے تھے ان کی تھیریز کو شامل کیا۔ نفسیاتی علاج میں کورل بولیکس وغیرہ جو تھے، ان کی باتوں کو بھی انہوں نے تدریسی نمونے بناتے وقت استعمال کیا، اور ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر تدریسی نمونے بنائے گئے۔ اب تدریسی نمونہ ہوتا کیا ہے یہ دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر بروس جوائس اور مارشا ویل نے اس کی تعریف کیا کی۔
تدریسی نمونہ ایک منصوبہ بند خاکہ ہے. وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک خاکہ ہے. کیسا ہے؟ ویل پلانڈ، جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ نصاب کی ترتیب دینے میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو، اور اس سے جماعت کی تدریس میں بھی رہنمائی ملتی ہے. یہ تعریف کی تھی ڈاکٹر بروس جوائس اور مارش ویلا نے تدریسی نمونوں کی. تو تدریسی نمونے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک منصوبہ بند خاکہ ہوتا ہے. یہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز، مخصوص مقاصد، مخصوص مواد، اسپیسیفک کنٹینٹ اور مخصوص اسٹوڈنٹ، اسپیسیفک اسٹوڈنٹس، ان کو دھیان میں رکھ کر کلاس میں یا کمرہ جماعت میں عمل میں لایا جاتا ہے. مطلب جب ہم اس کو ٹیچنگ ماڈلز کا استعمال کریں گے کلاس کے اندر، تو ہم کو تمام تر پلاننگ، پورا خاکہ، پورا ڈھانچہ پہلے ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے، اس کے لحاظ سے ہم تدریسی عمل انجام دیتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تدریسی نمونوں کے اجزاء کون کون سے ہیں، اس سے ہم کو اور تدریسی نمونے سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو تدریسی نمونوں کے اندر یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہے 6 اجزاء ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز مرکز، یعنی مقاصد. ہم جو پڑھا رہے ہیں یا کمرہ جماعت میں پڑھانے کا ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کو طلباء کے برتاؤ میں کون سی تبدیلی لانا ہے، یا کون سی معلومات دینا ہے، یا کون سی سماجی خصوصیات طلباء کے اندر ہم کو پیدا کرنا ہے. اس پہلے حصے میں یہ چیز ہوتی ہے. سیکنڈ ہوتا ہے ترکیب. ترکیب مطلب پوری ٹیچنگ پروسیجر، پیشکش جو ہم سمجھتے ہیں، پیشکش کلاس کے اندر ہم ہمارا مواد کس طریقے سے پیش کریں گے، اس کو پورا کہا جاتا ہے ترکیب. سماجی نظام، یہ کہا جاتا ہے کہ کمرہ جماعت بھی ایک سماج ہے، کیونکہ وہاں پہ الگ الگ ٹائپس کے علاقے کے بچے جمع ہوتے ہیں، معلم ہوتا ہے، الگ الگ جغرافی حالات کے، الگ الگ جنس کے، الگ الگ اکنامک سٹیج کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اس لیے ہم اس کلاس کو بھی ایک کمرہ جماعت بھی سماجی کہلاتا ہے. تو وہاں پر طلباء میں یا معلم طلباء میں جو انٹریکشن ہوتا ہے، بین العمل ہوتا ہے، وہ اس کے بعد چوتھی چیز ہے رد عمل کا اصول. مطلب معلم کا ریئیکشن کس وقت کیسا ہوگا. معلم طلباء سے جب سوالات پوچھے گا، طلباء کے جوابات سننے کے بعد میں اگرچہ وہ مطمئن ہے یا مطمئن نہیں ہے، یا پھر کوئی طالب علم ایسا سوال کر لیتا ہے جس سے معلم پریشان ہو سکتا ہے، تو تمام حالات میں معلم کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے رد عمل کا اصول جو ہے، یہ چوتھا سٹیپس ہے، چوتھی جز ہے. پانچواں جز ہے تعاون کا نظام. مطلب سپورٹ سسٹم. ہم کو دوران تدریس میں کون کون سی چیزوں کا سپورٹ لینا پڑے گا، یعنی عام زبان پہ ہم کہہ سکتے ہیں وسائل تعلیم. کون کون سے وسائل تعلیم کا استعمال ہم کو تدریس میں کرنا پڑے گا، اس کا بھی پہلے سے پلاننگ ہوتا ہے، یہ بھی اس چیز میں شامل ہوتا ہے. اور اطلاق مطلب اپلیکیشن. جو کچھ سیکھا گیا ہے، جو کچھ اس ٹیچنگ ماڈلز کے ذریعے بتایا گیا ہے، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جوڑنا، روزمرہ کی زندگی سے اس کو جوڑنا، یہ ہوگا اطلاق. اس طریقے سے تدریسی نمونے کی 6 اجزاء ہے. پہلا مرکز مطلب مقاصد، ترکیب مطلب پروسیجر آف ٹیچنگ، پریزنٹیشن کس طریقے سے ہوگا. سماجی نظام مطلب طلباء یا طلباء اور معلم کے آپس میں بین العمل، آپس میں گفتگو کس طریقے سے ہوگی، کیا کیا ہوگا. رد عمل کے اصول، معلم کا رد عمل کس طریقے سے ہوگا، معلم کس طریقے سے طلباء کے سامنے رد عمل کرے گا. اس کے علاوہ تعاون کا نظام، سپورٹ سسٹم. معلم کو دوران تدریس کون کون سی چیزوں کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، عام طور پر اس کو ہم بولتے ہیں وسائل تعلیم. اور اطلاق، جو کچھ آبجیکٹیوز حاصل ہوئے ہیں، جو کچھ مقاصد پیدا کیے گئے ہیں، جو برتاؤ میں تبدیلی لائی گئی ہے، اس کا اطلاق ہم ماحول میں کس طرح کریں گے. تو یہ ہے تدریسی نمونوں کے اجزاء. اس پر ایک سوال آ چکا ہے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تدریسی نمونے کی خصوصیات، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تدریسی نمونے جو ہے تحقیق کے ذریعے بنائے گئے ہیں. ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کے پیچھے، خاص ریسرچ ہے.
ریسرچ کو دھیان میں رکھ کر ہی یہ نمونے تیار کیے گئے ہیں. اس کو ہم ایک ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک سٹرکچر ہے، یہ ایک ڈھانچہ ہے. سٹرکچر کس طریقے سے ہوں گی، جیسا ریپلیکا کہتے ہیں انگلش کے اندر کہ تاج محل ہے اور تاج محل کا ایک ڈھانچہ ہمارے اندر ہمارے پاس گھروں میں موجود ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کا یہ بھی ایک ماڈل ہے، یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے کہ ہم کو کمرے جماعت میں کیا کیا کرنا ہے. یہ ایک مخصوص ترتیب بھی ہے، مطلب کس ترتیب سے ہم کو کون کون سی چیزیں کس طریقے سے کس ترتیب سے کمرے جماعت میں طلباء کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ ایک مخصوص ترتیب ہے. مخصوص مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بنایا جاتا ہے. ٹیچنگ ماڈلز میں مخصوص مقاصد ہوتے ہیں، انہی مقاصد کے حصول کے لیے ٹیچنگ ماڈل بنایا جاتا ہے. مطلب مخصوص مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد جو طے شدہ ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو دھیان میں رکھ کر ٹیچنگ ماڈل کو کمرے جماعت میں عمل میں لایا جاتا ہے. اس میں لچک ہوتی ہے، مطلب ایک ریجڈ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ڈھانچہ ہے یا جو ترتیب بنا دی گئی ہے وہ بالکل غیر لچکدار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا جا سکتی، بلکہ ایسا نہیں ہے، اس میں لچک ہوتی ہے. جماعتی بین العمل طے شدہ ہوتا ہے. طلباء کا اور معلم کا یا معلم طلباء اور طلباء کا جو آپس کا انٹریکشن ہوگا یہ بھی فکس ہوتا ہے کہ اس ٹائپ سے ہونے والا ہے. اس کے اندر ہم مختلف نظریات اور نفسیات پر منحصر ہے. یہ جتنے بھی ٹیچنگ ماڈلز ہے، دیکھو اس کا بیس جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. سائیکولوجی کو دھیان میں رکھ کے، نفسیات کو دھیان میں رکھ کر ہی یہ بنائے گئے ہیں. اس کے اندر جو 1978 میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی یہ کتاب شائع کی تھی، تو اس وقت تک جتنی بھی ریسرچ ایجوکیشن یا ایفیکٹو ٹیچنگ کے تعلق سے یا ٹیچنگ میتھڈز کے تعلق سے ہو چکی تھی، ان تمام چیزوں کے اس کے اندر شامل کیا گیا. اور اس میں جو معلم کا رول ہے وہ بھی لچکدار ہوتا ہے، ٹائٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ لچکدار ہوتا ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ خصوصیت ایک بار آپ پھر سے دیکھ لینا. اس کے بعد میں چلتے ہیں ہم ڈاکٹر بروس جوئل اور مارش ویلا نے کل 24 تدریسی نمونوں کو 4 الگ الگ گروپ میں تقسیم کیا جو مندرجہ ذیل ہے. پہلا ہے معلوماتی نمونہ، معلوماتی عملی نمونے. دوسرا ہے ذاتی نمونے. تیسرا ہے سماجی باہمی سرگرمی کے نمونے. اور چوتھا ہے برتاؤ کی تبدیلی کے نمونے. یہ 4 نمونے جو تھے اس کے اندر انہوں نے 24 تدریسی نمونوں کو شامل کیا ہے. معلوماتی عملی نمونے. پہلا جو ہے معلوماتی عملی نمونے، اسکول کے تمام مضامین سے متعلق نمونے اس میں شامل ہیں. مطلب اسکول کے جو تمام مضامین ہیں ان کو تدریس کرنے کے لیے جو ٹیچنگ ماڈلز کی ضرورت ہے وہ معلوماتی عملی نمونے کے اندر ہی آتی ہے. اس کے علاوہ اب کیا ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، معلوماتی عملی نمونے کا مقصد کیا ہے، یہ دیکھیں گے ہم. تو امپورٹنٹ چیز ہے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کرنا. جو بھی معلومات طلباء کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو تجزیہ کرنا، اس کا کلاسیفیکیشن کرنا، جماعت بندی کرنا، اور اس تجزیے کی مدد سے، جماعت بندی کی مدد سے کوئی تو بھی کنسیپٹ، تصور قائم کرنا. علامتوں کا استعمال کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے. مطلب جو نان وربل لرننگ ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہے، تو جو علامتیں ہم ذہنی صلاحیت وغیرہ سبجیکٹس میں دیکھتے ہیں، علامتوں کا بھی استعمال اس میں شامل ہوتا ہے. ان نمونوں کا اہم مقصد، دیکھو دھیان میں رکھو، معلوماتی عملی نمونے کا اہم مقصد ہے مسائل تلاش کرنا اور ان کا حل ڈھونڈنا. اب مسائل کون سے؟ ڈیورنگ ٹیچنگز کے مسائل، مضامین سے ریلیٹڈ مسائل جو ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنا اور ان کا حل تلاش کرنا. یہ اہم مقصد ہے معلوماتی عملی نمونوں کا. اس کے اندر کل 7 نمونے ہیں. ان نمونوں میں اس کے اندر کل 7 نمونے ہیں جو اس طریقے سے ہیں، اس کو ہم کو یاد رکھنا ہے. ابتدائی نظریے کا نمونہ جو ہیلڈا ٹابا نے پیش کیا تھا. تصور کے قیام کا نمونہ جو جیروم برونر نے پیش کیا تھا. ذہنی ترقی کے نمونے جین پیاجے نے پیش کیا تھا. معلومات جمع کرنے کے نمونے آسویل نے پیش کیا تھا. علومات کے نمونے ریچرڈ سچمین نے پیش کیا تھا. یادداشت کے نمونے جیری لوکس نے پیش کیا تھا. اور حیاتیاتی نمونے جوزف شواب نے پیش کیے تھے. یہ جو اس طریقے سے معلوماتی عملی نمونے، یہ 7 عملی نمونے ہیں. اس کے بعد میں ذاتی نمونے. ذاتی نمونے مطلب طلباء
کی معلومات کے آگے کی اسٹیج اب اس کے خود کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی. معلومات مل گئی پہلے نمونوں میں، عملی نمونوں میں. اب اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی، اب اس کی شخصیت کس طرح بنے گی، اس سے تعلق رکھنے والے یہ نمونے ہیں ذاتی نمونے. پہلا ہے طلباء کی صلاحیتوں کو فروغ دینا. ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہے. وہ جو مخفی صلاحیتیں ہیں ان کو فروغ دینے کا کام ان ٹیچنگ ماڈلز کی مدد سے کیا جاتا ہے. طلباء کی شخصیت سازی کرنا، طلباء کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. پر جذباتی زندگی کو بہتر بتانا، طلباء کی جو جذباتی زندگی ہے، کس وقت میں کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو لائف ہے اس کو بھی اس کے اندر بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. قدرتی اور سماجی ماحول سے مطابقت پیدا کرنا. جو ہمارا قدرتی ماحول ہے یا جو ہمارا سماج ہے، ان دونوں کے اندر ہم مطابقت پیدا کریں، اچھی طریقے سے اس کے اندر زندگی بسر کر سکے، ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے. اس میں کل 5 نمونے شامل ہیں. پہلا ہے غیر وضاحتی تدریسی نمونے جو کارل راجر نے پیش کیا تھا. تخلیقی و تدریسی نمونے جو ولیم گارڈن نے پیش کیا تھا. خودی و بیداری کے نمونے جو پرل و شو نے پیش کیا تھا. تجویزی عمل کے نمونے جو ڈیوڈ ہنٹ نے پیش کیا تھا، اور جماعتی جلسے کا نمونہ جو ولیم گلیسر نے پیش کیا تھا. یہ 5 نمونے جو ہے وہ ذاتی نمونوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد سماجی باہمی سرگرمی کے نمونے. اب انسان کی خود کی شخصیت سازی ہو گئی، اب اس کو سماج میں رہنا ہے. اب سماج میں رہتے وقت اس کو بہت سے رول ادا کرنا پڑتے ہیں. سماجی زندگی کس طریقے سے ہوگی، سماج کے اصولوں کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں طلباء کے اندر پیدا کرنے کے لیے ٹیچنگ ماڈلز ہے یہ سماجی باہمی سرگرمی کے نمونے، جس کے اندر سماجی زندگی سے مطابقت پیدا کرنا، مطلب سوشل لائف کس طرح ہو، ہم سماج میں کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کر سکے، یہ اس بات میں بتایا جاتا ہے. سماج میں ہم جب رہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا چاہیے. سماجی اور جمہوری ذمہ داریوں کو سمجھنا، ہمارے جو ڈیموکریٹک ریسپانسبلٹی ہے، مساوات ہے، آزادی ہے، تو یہ چیزوں انصاف ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور ان چیزوں کو ہمارے سماج میں بھی قائم کرنا پڑے گا. اور جو سماج کے اصول ہے، جو سماج کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کو بھی ہمیں مانتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. لوگوں میں سماجی تبدیلی لانے کی کوشش ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت سی اندھی عقیدتیں پھیلی ہوئی ہیں، ویسے بہت سے فرسودہ رسومات پھیلی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو دور کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو ہم کو اس کے لیے اگلا پوائنٹ ہے جس پر ایک سوال بھی آیا تھا کہ اطراف کے نامناسب سوالات کا مشاہدہ کرنا. نامناسب سوالات مطلب ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی جو بدعنوانیاں ہیں، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی جو اندھی عقیدتیں ہیں، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی جو غلط رسومات ہیں، ان کا مشاہدہ کرنا، اندھی عقیدتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اندھی عقیدتوں کے جو لوگ شکار ہو چکے ہیں، جو اس ٹائپ کے مسائل کے شکار ہو چکے ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا، سماج میں بہترین بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کام جو ہے سماجی باہمی سرگرمی کے نمونوں کی مدد سے کی جاتی ہے. اس میں کل 6 نمونے ہیں. ڈونلڈ اولیور کا جو پہلا ہے معتبر سائنسی نمونہ، مجموعی تلاش کے نمونے جو ہربرٹ تھیلن اور جان ڈوئی نے پیش کیا تھا، سماجی خصوصیات کے نمونے بائرن اور دیگر نے پیش کیا تھا، سماجی اختلاف کے نمونے بوکاک اور اس کے ساتھیوں نے پیش کیا تھا، اقدار کے نمونے جارج شیفر نے پیش کیا تھا، اور تجربہ گاہ کا نمونہ بیتھل مائن نے پیش کیا تھا. یہ جو 6 نمونے ہیں یہ ہمارے سماجی باہمی سرگرمی کے نمونے ہیں. اس کو اچھے سے سمجھیے کیونکہ اس پہ ہر سال سوال آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارا آخری اور چوتھا ہمارے برتاؤ کے تبدیلی کے نمونے، کیونکہ اب سماج میں رہنے کے لیے ہمارے برتاؤ میں تبدیلی آنا ضروری ہے. تو یہ تبدیلی لانے کے متعلق یہ نمونے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دیکھو بیرونی برتاؤ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارا جو ایکسٹرنل بیہیویئر ہے، ہمارا جو خارجی بیہیویئر ہے، اس میں تبدیلی لینا.
نظم ضبط ڈسپلن کے ساتھ پیش آنا، تناؤ کے ماحول میں توازن برقرار رکھنا، امداد باہمی کا جذبہ پیدا کرنا، آگے بڑھ کر ذمہ داری قبول کرنا، طلباء کی جذباتی نشوونما کرنا، یہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہے۔ بیرونی برتاؤ میں تبدیلی لانا، نظم ضبط سے پیش آنا، تناؤ کے ماحول میں توازن برقرار رکھنا، امداد باہمی کا جذبہ، آگے بڑھ کر ذمہ داری قبول کرنا اور جذباتی نشوونما، ان تمام چیزوں کو ان کے اندر شامل کیا۔ اس میں کل 6 نمونے شامل ہیں، جس میں پہلا ہے مہارت کا نمونہ، اسکینر نے پیش کیا تھا۔ خود انضباط کا نمونہ اسکینر نے پیش کیا تھا۔ تربیتی نمونہ جو ہے رابرٹ گیگنے نے پیش کیا تھا۔ ذہنی تناؤ کم کرنے کے نمونے، خود اعتمادی کے نمونے اور کم احساس کے نمونے، یہ تینوں بھی نمونے جو ہے ویلف اور اس کے دیگر ساتھیوں نے مل کر پیش کیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ جو تدریسی نمونے ہیں، ٹیچنگ ماڈلز ہیں، ان سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی۔ ان سے ریلیٹڈ جو سوالات پرچوں میں آئے ہیں، فرسٹ پیپر ہو یا سیکنڈ پیپر ہو، آپ لوگ ان سوالات کو پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہمارا بن رہا ہے، اس کی مدد سے آپ کو جوابات دینے میں آسانی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگرچہ ایسا کوئی سوال ہے ٹیچنگ ماڈل سے ریلیٹڈ جو آپ کو نہیں آ رہا ہے، جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو آپ واٹس ایپ پہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ اب امتحانات کے لیے تقریباً 14-15 دن ہی باقی ہے، یہاں سے انشاءاللہ ڈیلی آپ کو ایک سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی ضروری مواد جو ہوں گا، اس کے تعلق سے ہم ایک ویڈیوز بھیجنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو۔ اس میں اگرچہ کوئی گنجائش ہو جس میں ہم تصحیح کر سکتے ہیں تو براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ نشاندہی کیجئے۔ شکریہ۔